السلام علیکم۔ گندم کی فصل آئے تقریباً 2 مہینے سے زیادہ ہی ہو چکے ہیں اور گندم نے بہت بڑا اثر ڈالا ہے ہماری معیشت پہ۔ آج اس کی بات کرنی ہے۔ سمپلی تو یہ تھا کہ گندم پچھلے سال 1-2 سال پہلے جو ہے وہ 2200 روپے من کے حساب سے سیل ہو رہی تھی گورنمنٹ کی قیمت، تو ظاہر ہے 100-200 کمی بیشی پہ چلتی تھی، اور ایک ذمہ دار نے، کسان نے ایک سسٹم اپنا ڈیولپ کیا ہوتا ہے کہ اس حساب سے اتنی میری پیداوار ہوگی اور اتنا اس کے آگے اس کے حساب سے اتنی آمدنی ہوگی، اتنی رکھیں گے، اتنی آگے بیچیں گے۔ پچھلے سال یہ ہوا کہ اچانک گندم کی کمی ہوگی۔ کہاں چلی گئی؟ اتنی زیادہ کوئی کمی تو نہیں ہوئی تھی ہمارے ملک میں، پیداوار میں اتنی کمی نہیں ہوئی، نہ کوئی طوفان ایسا آ گیا تھا کچھ کہ وہ بہت زیادہ کم ہو جاتی۔ جو وہ وہاں سیلاب آئے تھے بلوچستان اور سندھ میں، وہ تو گندم کی فصل کے بعد آئے تھے، تو اس میں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تو یہ جو کمی ہے وہ کسی خاص ایک وجہ سے ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہمارے ملک میں جو سرمایہ کار ہیں بڑے بڑے، انہوں نے اپنی منفی سرگرمیاں جو ہے وہ زیادہ پکڑی ہوئی ہیں، انہی پہ کام چلاتے ہیں۔ حالانکہ سرمایہ کاروں کے لیے بہت سے وسیع میدان ہوتے ہیں کام کرنے کے، وہ فیکٹریاں اگر بنائیں، کاروبار، کئی قسم کے کاروبار وہ چلا سکتے ہیں۔ تجارتی کاروبار بھی بہت زبردست ہے اور چل رہی تجارت ہمارے یہاں، لیکن یہ زیادہ تر یہ کرتے ہیں بڑی جلدی وہ کروڑ پتی اور ارب پتی بننے کے چکر میں، کہ سرمایہ کاروں نے آپس میں گٹھ جوڑ کیا ہوا ہے، اور یہ چیزیں لے کے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں جن کو سٹور کیا جا سکتا ہے 2-4 مہینوں کے لیے، ان کو یہ خرید کے مارکیٹوں سے، منڈیوں سے خرید کے سٹور کر لیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اس کی شارٹیج ہو جاتی ہے۔ جب شارٹیج ہوئی، اسی طرح گندم کی انہوں نے، تو بڑا شور شرابہ ہو گیا گندم کا، اور گندم کی قیمت بڑھتے بڑھتے کہیں 4000 سے اوپر چلی گئی گندم، اور آٹا بہت مہنگا ہو گیا اور بڑی مصیبت بن گئی لوگوں کے لیے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے، خیر وہ سال تو جس طرح باہر سے کچھ منگوائی گئی وہ سال چل گیا، تو حکومت نے اگلے سال کے لیے گندم کی قیمت جو ہے وہ 4000 اور 3900 روپے من کے حساب سے مقرر کر دی، تاکہ آئندہ شارٹیج نہ ہو، ذمہ دار جو ہیں وہ زیادہ کاشت کریں اور زیادہ پیداوار ہو۔ ایسا ہی ہوا، ذمہ داروں نے دیکھا کہ یہ تو بہت منافع بخش کام ہے، تو انہوں نے اس سال، یہ جو سال گزرا ہے اس کا ربی کی فصل کا، اس میں گندم بہت بوئی، کاشت کی، اور یقین کریں کہ وہ جو لوگ کچھ اور فصلیں بھی بوتے تھے، جیسے کہ وہ یہ تیل والی اجناس جو ہیں وہ، یا دالیں وغیرہ، اس کی بجائے گندم انہوں نے دیکھی کہ 4000 روپے من قیمت ہے، بلکہ اس سے بھی اوپر 4.5 تک، 4500-4600 من تک چلی گئی۔ تو کاشتکاروں نے یہ کاشت کی زیادہ سے زیادہ، تاکہ اس کا منافع ہو، اور گندم فصل بھی ذرا صاف ستھری ہے، تو اس میں گو پانی کا خرچہ زیادہ ہے، کھاد بھی کافی مہنگی ڈالنی پڑی، لیکن بہرحال اگر وہ 4000 کے حساب سے سیل ہوتی تو بہت اچھا خاصا منافع تھا پر ایکڑ، یوں سمجھ لیں کہ 1,00,000 روپے کے لگ بھگ بچت کی امید تھی، اور اسی 1,00,000 کو سامنے رکھ کے لوگوں نے اپنے کاروبار جو ہے آگے وہ نظر میں رکھے ہوئے تھے کہ کیا کرنا ہے اس کے بعد۔ اور اس کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ زمینوں کے ٹھیکے جو ہیں وہ یکدم بہت بڑھ گئے، اور اکثر جگہ پہ، پنجاب کی بات کر رہا ہوں، اکثر جگہ پہ جو ٹھیکے ہیں وہ، چونکہ ہماری تقریباً 1/3 زمین جو ہے وہ کاشتکار خود نہیں کاشت کرتے، زمیندار خود نہیں کاشت کرتے، بلکہ آگے ٹھیکے پہ اور حصے پہ دیتے ہیں، تو زمینوں کے ٹھیکے تقریباً 50% بڑھ گئے۔ جہاں 2,00,000 تھا وہاں 3,00,000 تک ایکڑ کا ٹھیکہ چلا گیا، جہاں 1,00,000 تھا وہاں 1,50,000 تک چلا گیا۔ دیکھا دیکھی کہ یہ گندم اتنی مہنگی ہو گئی ہے، اس کے تو اتنا فائدہ ہے، اور کئی لوگوں نے باقی کام چھوڑ کے یہ زمیندارہ جو ہے وہ شروع کر لیا، اس کی زمین ٹھیکے پہ لی اور آگے کاشتکاری شروع کر لی، تاکہ اس سے اچھا منافع کمایا جا سکے۔ اور اسی طرح بہت سارے لوگوں نے سوچا ہوتا ہے، کسی نے ان فصل کی آمد پر بچوں کی شادی کرنی ہوتی ہے، کسی نے مکان بنانا ہوتا ہے، کسی نے کوئی گاڑی بدلنی ہوتی ہے، گاڑی نئی لینی ہوتی ہے، جس کے پاس نہیں ہے، جو بائک والے ہیں وہ بائک اچھی لے لیتے ہیں، تو بہت سے ترقیاتی کام جو ہیں یہ لوگوں نے سوچے ہوتے ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ بدقسمتی سے کہ فصل بہت زیادہ ہو گئی، اور چلیں ٹھیک ہے، زیادہ ہو جائے تو ہونی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کا مشہور قصہ ہے قرآن پاک میں، کہ وہ جس ملک میں، مصر میں قید تھے جب،
ان دنوں میں بادشاہ کو ایک خواب ایسا آیا کہ جس کی تعبیر کوئی نہ بتا سکا، وہ بات لمبی ہو جائے گی خیر۔ تو وہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال فصل اچھی ہوگی اور 7 سال قحط پڑے گا، تو آپ لوگ کیا کرو، اس گندم کو سنبھال کے رکھو، گندم تھی یا باقی جو بھی اناج تھا، اس کو سنبھال کے اس طرح سے رکھنا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو باہر فصل نکال لو تو خراب ہو جائے کسی وجہ سے، تو اس کو خوشوں کے اندر ہی رکھو، اور 7 سال آگے جو قحط پڑنا ہے اس میں یہ استعمال ہو گئی۔ تو یہ دنیا میں یہ چکر چلتا رہتا ہے، کبھی فصل زیادہ ہوتی ہے کبھی کم ہوتی ہے، تو چاہیے یہ کہ اگر اس بار فصل زیادہ ہو گئی تھی تو گورنمنٹ جو وہ خرید کے سٹور کر لیتی، اگلے سال کام آ جاتی، اس سے اگلے سال تک کام آ جاتی، لیکن ہماری پنجاب گورنمنٹ نے خاص طور پہ اس کو بین کر دیا، اور یہ پہلے تو ایک مہینہ گو مگو کی کیفیت میں رہے کہ خریدیں نہ خریدیں، لوگ شش و پنج میں پڑے رہے کہ کیا ہے، اور قیمت بہت نیچے چلتی گئی، بجائے اس کے کہ وہ 4000 یا 3900 سیل ہوتی، وہ تو 2900 2800 پہ قیمت چلی گئی من کی۔ تو بالآخر پنجاب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم نہیں خریدتے، کیونکہ گندم وافر ہے، ہمیں خرید کے رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ چلیں، یہ ان کی ایک پالیسی ہوگی کہ ہمیں اس کی ضرورت کیا ہے، وہ بچ گئے کہ ان کے پاس سے جو پیسے ایڈوانس انہوں نے دینے تھے کاشتکاروں کو وہ نہ دیے، اور وہ گودام وغیرہ نہ سنبھالنے پڑے۔ چلیں، ان کا کچھ فائدہ گورنمنٹ کے اس محکمے کا ضرور ہو گیا، لیکن دوسری طرف جو نقصانات ہوئے اس کا شاید اندازہ نہیں اور تصور بھی نہیں۔ تو یہ اس کا پہلے سے سوچ لینا چاہیے کہ کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو لوگوں کو پرافٹ ملنا تھا، یوں سمجھیں پرافٹ کہہ لیں کہ گندم کی اگر لاگت 2000 پر ایکڑ آ رہی ہے، 2000 پر من کے حساب سے آ رہی ہے، تو 4000 پر من آئے گی تو باقی پرافٹ ہے۔ تو جو منافع ہے وہ کن کاموں پہ لگنا تھا، وہ آگے خرید و فروخت پہ لگنا تھا، بہت سے کاموں پہ۔ جو مکان اگر کسی نے بنانا تھا تو مکان میں کتنی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، وہاں سیمٹ ہے، وہاں ریت ہے، وہاں سریا ہے، وہاں لکڑی کی چیزیں ہیں، وہاں لوہے کی چیزیں ہیں، اتنی ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اور اتنے مزدور لگتے ہیں، اور کتنے خاندانوں کو وہ روزگار ملتا ہے جو ٹھپ ہو کے رہ گیا۔ دوسری طرف چلیں، وہ گاڑیوں کی بات میں نے کی تھی کہ گاڑیاں مہنگی ہے، گاڑیاں لوگوں نے نہ خریدی، تو گاڑیاں جو سال بسال مہنگی ہوتی جا رہی تھی، اس سال وہ کئی سالوں بعد اب تاریخ میں دیکھیں کہ کئی کاریں جو ہیں وہ 7 لاکھ ان کی قیمت کم کرنی پڑی کمپنیوں کو، اس لیے کہ خریدار ہی کو نہیں۔ وہ آدھے خریدار جو ذمہ دار تھے، جنہوں نے زمینوں سے یہ بچت کر کے لانی تھی اور گاڑیاں خریدنی تھی، چیزیں خریدنی تھی، وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس تو وہ پیسے وافر بچے ہی نہیں ہیں جن سے وہ یہ چیزیں لے سکتے، تو وہ سسٹم ٹھپ ہو کے رہ گیا۔ یعنی یہ جو آٹو موبائل کا سسٹم ہے، جو خرید و فروخت ہے، اس میں کمی آ گئی، نیچے چلا گیا۔ اب دوسری چیز یہ ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پہ جو مہنگائی کم ہوئی ہے، اس میں کوئی گورنمنٹ کا لمبا چوڑا عمل دخل نہیں ہے، نہ کوئی گورنمنٹ کی سختی تو اب کرنے لگی ہے، اب انہوں نے انفورسمنٹ ایجنسی بنائی ہے۔ اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ لوگوں کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے۔ جب پیسہ نہ ہو تو کہاں خرچ کریں گے؟ خرچ نہیں کریں گے تو وہ مال پڑا ہوگا دکانوں پہ، اور بازاروں میں دیکھے سنسان پڑے ہیں بازار۔ وہ جو خرید و فروخت ہوا کرتی تھی گندم کی فصل کے بعد، جو میلے ٹھیلے اور مجمع لگے کرتے تھے بازاروں میں، وہ کہاں ہیں اب؟ کوئی نظر نہیں آتے، کہیں بالکل نظر نہیں آتے۔ لوگ اتنے ان کے پاس وہ رہ ہی نہیں گئی، بچت رہ ہی نہیں گئی کہ وہ اتنے فضول خرچی کو کر سکیں یا ضرورت کی چیزیں بھی خرید سکیں۔ وہ انہی پچھلی چیزوں پہ اقناعت کر رہے ہیں۔ بلکہ یہ جو عید گزری ہے تو بے شمار لوگوں کو ایسے دیکھا ہے جو اس فیلڈ سے، زراعت کے فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، کہ انہوں نے اپنے کپڑے تک نہیں بنائے۔ اس کی وجہ کہ گندم تو ان کی پڑی ہوئی ہے، اگر انہوں نے سیل کی ہے، ضرورتاً کچھ کی ہے، تو وہ بہت تھوڑی قیمت پہ بکی ہے، ان کا خرچہ اس سے زیادہ ہو چکا تھا اس کے تناسب سے۔ کھاد تو بہت زیادہ، وہ گورنمنٹ نے کنٹرول تو کھاد کو کرنا تھا، اس کو تو کیا نا، اور وہ کھاد مہنگی ملی لوگوں کو، پٹرول بہت مہنگا، دن بدن مہنگا، ڈیزل مہنگا، جس سے وہ پانی نکال کے ٹیوبلوں کا پانی دیتے ہیں لوگوں کو، یا بجلی کے بل جو اگر بجلی پر چل رہا ہے، ٹیوبل چل رہا ہے تو اس کا خرچہ کرنا ہے، تو وہ تو مہنگے تھے، لیکن وہ ان کو رزلٹ نہیں ملا، اتنا منافع نہیں ملا، اس کے نتیجے میں وہ بیچارے بیٹھے ہیں۔ تو وہ خرید و فروخت ساری منڈیوں کی، ہر چیز کی، ہر بازار کی، ہر چیز کی خرید و فروخت میں کمی آئی ہے، جسے یہ معاشی سرگرمیاں جو ہے نا، یہ کمزور پڑ جائیں تو ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ ملک ترقی تب کرتا ہے جب یہ ٹھیک ہے، مہنگائی کم ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
لیکن یہ ایک کوئی مناسب طریقہ نہیں مہنگائی کم کرنے کا کہ گندم کو فصل کو جو لوگوں نے تقریباً وہ ہمارے ملک کی 50-55% آبادی جو ہے نا وہ کاشتکاری کی طرف ہے، اس کا رجحان اسی طرف ہے، اس میں شامل ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے، تو ان کی معیشت پہ اثر پڑا ہے اس کا۔ تو یہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے آئندہ کے لیے، اور ابھی بھی جو لوگوں کے پاس گندم لوگوں نے رکھی ہوئی ہے اس لیے کہ چلو شاید مہنگی ہو، تو گورنمنٹ کو چاہیے اس بارے میں سوچنا اور وہ خرید کے رکھ لینی چاہیے، سٹور کر لینی چاہیے، نہیں تو اگلے آنے والی فصل جو گندم کی ہوگی انتہائی کم ہوگی، اور پھر میں بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ وہ ہو سکتا ہے پھر 4,000 کی بجائے یہ 3900 قیمت گورنمنٹ کو 5,000 قیمت کرنی پڑے اور گورنمنٹ کو خریدنی بھی پڑے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ابھی سے کوئی منصوبہ بندی کر لیں تاکہ ان لوگوں کا کچھ تو داد رسی ہو اور کچھ ان کے ذہن میں تھوڑا سا یہ آئے، فائدہ نظر آیا کہ ٹھیک ہے، نہیں تو اگلے سال تو گندم نہیں بکے ہوگی، گندم کی بجائے تل اور دوسری دالیں وغیرہ جو ہیں وہ وافر ہو سکتی ہیں، اللہ کرے وہ زیادہ ہوں، لیکن گندم سے لوگ ہاتھ کھینچ لیں گے۔